حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری تصوف، طریقت، حقیقت، معرفت کی باتوں کا نچوڑ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین تین چیزوں کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی مضبوط عقائد رکھتا ہے، ایمانیات کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے، تو صرف تین چیزیں ہیں، اگر ان کو اپنا لے تو اخلاقی طور پر اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ حضور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے سب سے پہلے تو دین کا ضرورت کے مطابق علم حاصل کرے، دوسری نمبر پر جب وہ علم حاصل کر لے تو پھر اس پر عمل کرے، اور تیسری بات یہ کہ جب وہ عمل کرے تو اس میں اخلاص پیدا کرے۔ علم، عمل اور اخلاص، اگر کسی شخص میں یہ تین چیزیں ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مکمل دین عطا فرما دیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ترجیح علم نہیں، مزاج نہیں دینی علوم کی طرف رغبت حاصل کرنے کا۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں محافل، جلسے، تقریبات ہوتی ہیں، ان میں بھی کسی مخصوص عنوان پر تربیتی مواد کا عقیدے یا عمل کے تعلق سے کسی خاص عنوان کا انتخاب نہیں کیا جاتا، بلکہ ایسی باتیں جن میں لوگ داد دیں، واہ واہ کہیں، کوئی خاص نقطہ، بہترین لذت کانوں کی، فروغ علم کا اور حصول علم، اس کا مزاج اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہمیں ہمارے بزرگوں نے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے خود قوم کا یہ مزاج بنایا ہے کہ یہ مولانا صاحب ہیں اور یہ بابا جی سرکار ہیں، یہ ویسے دو کیٹیگریز ہی الگ الگ کر دی گئی۔ بزرگ، درویش، اللہ والا اسی کو کہتے ہیں جو دین کا علم رکھے، اس پر عمل کرے اور پھر اس میں اخلاص پیدا کرے۔ یہ تین چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی تو وہ درویش کہلائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جلدی جلدی سے آپ نے جواب دینا ہے، کہ ایک کونے میں ایک بابا جی کو بٹھا دیا جائے، اچھی بات ہے، کسی کونے میں بزرگ بیٹھے ہیں، پگڑی بڑی باندھی ہے، جبہ پہنا ہے، تسبیح 500 دانے کی پکڑی ہے، ایک کونے میں ایک سائڈ پہ وہ بیٹھ گئے ہیں، تسبیح چلا رہے ہیں، جبہ شبہ چادریں 2-3 انہوں نے لے رکھی، اور بالکل دوسری کونے میں حال کے مسجد کے ایک عالم بیٹھے ہیں جنہوں نے کوئی فقہ کی، کوئی حدیث کی کتاب کھولی اور وہ درس دے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے لوگ زیادہ کدھر جاتے ہیں؟ ادھر بابا جی بیٹھے ہیں، تو درویش بندہ ہے جی، اللہ والا بندہ ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ہم نہ قوم کو وہ سبق یاد نہیں کرا سکے، سمجھا نہیں سکے۔ یعنی اگر ہم نے سمجھایا ہوتا نا کہ جس طرح تسبیح پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہے، اسی طرح وضو کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ میری بات کو آپ سمجھیں، ہم نے اگر قوم کو یہ سکھایا اور سمجھایا ہوتا نا کہ جس طرح الحمد شریف 100 دفعہ پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تھوڑی دیر رات کو دین کا علم سیکھ لینا یا سکھا لینا ساری رات نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مزاج کو جس طرح کا بنایا گیا ہے، طبیعت کو جس طرح کی بنائی گئی ہے، ماحول کو جس طرح کا بنایا گیا ہے، اور پوری طرح وہ بات لوگوں کے ذہنوں پر طاری ہو گئی ہے کہ جناب یہ بابا جی سرکار ہیں۔ کیوں جی؟ اب میں ایک جگہ پہ گیا تو وہ مجھے کہنے لگے جی ساڈے پیر صاحب تقریر نہیں کرتے۔ میں کہ انہوں آمدی نہیں، کہاں نہیں کرتا، ان کی نصیب سے مدرسے پاؤ 4 دن سبق یاد کرے۔ آتی ہوتی تو اس نے کوئی کرنی تھی، نہ تو اس نے کرنی تھی، لیکن بیچارے کو آتی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو مولوی کی سمجھ نہ آئے تو صوفی کا فتویٰ سن لیں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے بان جلمو جو کرے فقیری ہو کافر مرے دیوانہ ہو۔
یعنی انہوں نے گمراہ بھی نہیں کہا، فاسق بھی نہیں کہا، سیدھا سیدھا کافر ہی کہہ دیا۔ میں نہیں دیا کھیا مینو کالی کور دے ہو، حضرت سلطان بہو کی بات کر رہا ہوں۔ بانج علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہوں، یہ کیا کرے؟ علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا؟ اور جس خیابان میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا؟ اصل بنیاد تو یہ ہے کہ آپ کی معلومات کیا ہیں۔ آپ کو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی معلومات بڑی ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ مزاج بنایا گیا ہے کہ بابا جی کی طرف لوگ جائیں گے اور دوسری طرف جو سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے وہاں توجہ نہیں کریں گے، کہیں گے یہ تو مولوی صاحب ہیں، یہ تو دیکھو غسل کے مسئلے بتا رہے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ہماری توجہ کیا دلائی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور مسجد شریف میں تشریف لائے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آتے ہی دیکھا کہ 2 حلقے صحابہ نے بنائے ہوئے، ایک حلقے میں بیٹھ کر ایک آدمی کھڑا ہو کر دین کی بات سکھا رہا ہے، باقی سیکھ رہے ہیں، اور دوسرے کونے میں کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے دونوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، بیچ میں حضور کھڑے ہو گئے، فرمایا دونوں خیر کا کام کر رہے ہیں، دونوں جماعتیں اچھا کام کر رہی ہیں، دونوں حلقے عمدہ اس وقت اچھی اور عمدہ کام میں مشغول ہیں، لیکن ساتھ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے چونکہ رب نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں۔ یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس محفل میں بیٹھے جہاں دین سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا، جہاں دین سیکھا سکھایا جا رہا تھا حضور وہاں بیٹھ گئے۔ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں ایک دفعہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا ماشاء اللہ، اللہم صلی علی سیدنا الصلاة والسلام جی آپ لوگ توجہ فرمائیں، بس 1-2 بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر یہاں